آج جو کہانی ہم جانیں گے وہ دو کزنوں کی ہے۔ ایک اللہ کے نبی جن کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری تھی، اور دوسرا اپنی قوم کا سب سے امیر ترین انسان جس کے خزانوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ یہ موسیٰ اور قارون کی کہانی ہے، دو الگ الگ راستے اور دو بالکل مختلف انجام۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے کیسے جدا ہوئے۔ ذرا سوچیں تو، یہ کیسی دولت ہوگی کہ جس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور ترین آدمیوں کا ایک پورا گروہ لگ جاتا تھا۔ یہ حال تھا قارون کی امیری کا، اور یہی وہ دولت تھی جو پہلے اس کے غرور کی وجہ بنی اور پھر آخرکار اسی کی تباہی کا سبب بھی۔ اچھا، ایک طرف جہاں قارون کی دولت کی یہ چمک دمک تھی، وہیں دوسری طرف ان کے کزن موسیٰ کی دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش ہی ایک ایسے خوفناک دور میں ہوئی جب مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کروا رہا تھا۔ مطلب ہر قدم پر موت جیسے ان کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ سوچی ذرا، موت کے شاہی فرمان سے بچ کر سیدھا فرعون کے محل میں پرورش پانا، اور پھر ایک جلا وطن کی زندگی سے نکل کر نبی کے منصب تک پہنچ جانا۔ یہ موسیٰ کے اس غیر معمولی سفر کی صرف شروعات تھی۔ نبوت ملنے کے بعد موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو ایک ایسا حکم ملا جو سننے میں ہی ناممکن لگتا تھا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ اس وقت کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اپنی غلام قوم کی آزادی کا مطالبہ کریں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے بدلنا تھا۔ ایک طرف فرعون کی لاکھوں کی فوج، دوسری طرف گہرا سمندر۔ جب ہر امید ختم ہو چکی تھی، تب اللہ نے وہ معجزہ دکھایا جس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو بچایا بلکہ ان کے ظالم حکمران کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور پھر ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ سمندر نے فرعون کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا تاکہ کوئی بھی اس کی موت پر شک نہ کر سکے، اور اس کا بے جان جسم آنے والی ہر نسل کے لیے عبرت کی ایک کھلی نشانی بن کر رہ جائے۔ فرعون سے نجات ملنا ایک بہت بڑی کامیابی تو تھی، لیکن اس کے فوراً بعد ہی بنی اسرائیل کے ایمان کا ایک نیا اور بہت سخت امتحان شروع ہو گیا۔ یہ سفر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ قوم کی یہی نافرمانی اور ناشکری موسیٰ کے لیے ایک مسلسل آزمائش بن گئی، اور اسی بے چینی اور بھٹکنے کے ماحول میں قوم کے اندر سے ہی ایک شخص بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ کوئی اور نہیں، قارون تھا۔ جس صحرا میں پوری قوم مشکلات جھیل رہی تھی اور بھٹک رہی تھی، وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی دولت دن دگنی اور رات چوگنی بڑھ رہی تھی۔ یہ قارون تھا، جس کی خوشحالی اپنی ہی قوم کی بدحالی کا جیسے منہ چڑھا رہی تھی۔ دونوں میں فرق بالکل صاف تھا۔ ایک طرف موسیٰ تھے جن کی طاقت عاجزی اور اللہ کا دیا ہوا مشن تھا، تو دوسری طرف قارون تھا جس کی طاقت اس کی اپنی دولت تھی اور جس کا غرور اس کا اپنا علم تھا۔ قارون کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، اس کی اصل وجہ تھی حسد۔ وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن اپنے کزن موسیٰ اور ہارون کو جو روحانی قیادت ملی تھی، وہ اس سے جلتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس سے وہ مقام نہیں ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ اور یہیں پر ان دونوں کے نظریات کا ٹکراؤ ہوا۔ قارون کہتا تھا کہ یہ ساری کامیابی میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، جبکہ موسیٰ اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور ایک آزمائش ہے۔ قارون کے تکبر کا سب سے بڑا ثبوت تب سامنے آیا جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس نے اپنی بے پناہ دولت سے غریبوں کا حق ادا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ قارون جب اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کے سامنے سے گزرتا تو اس کی چمک دمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ کچھ لوگ اس کی دنیاوی دولت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی ویسی ہی زندگی کی خواہش کرنے لگے۔ یہ اس کی دولت کا فتنہ تھا جو لوگوں کے دلوں میں اتر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان غرور اور تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ جائے تو آخر اسے اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ قارون کی بغاوت اور اس کا تکبر اب اپنے انجام کو پہنچنے ہی والا تھا، اور اس کا انجام بھی اتنا ہی غیر معمولی تھا جتنا اس کا غرور تھا۔ جب قارون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو فیصلہ آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ کے حکم سے زمین پھٹی اور قارون کو اس کے محل، اس کی ساری شان و شوکت اور ان تمام خزانوں سمیت نگل گئی جن پر وہ اتنا غرور کرتا تھا۔ ایک ہی لمحے میں اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔
قارون کا یہ انجام دیکھ کر بنی اسرائیل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کل تک جو لوگ اس کی دولت پر رشک کرتے تھے، آج وہ اپنے حال پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اصل کامیابی دنیا کی دولت میں نہیں ہے، اور یہ سبق صرف ان کے لیے نہیں بلکہ آنے والی ہر نسل کے لیے تھا۔ تو آخر میں یہ کہانی صرف دفن ہوئے خزانوں کی نہیں ہے، بلکہ دفن ہوئے غرور کی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی دولت آخر ہے کیا؟ وہ جو زمین پر جمع کی جائے یا وہ جو عاجزی اور شکر گزاری سے کمائی جائے؟